یہ بات یاد رکھیے، آپ کی تحقیق کمزور ہے۔ یہ جتنا کچھ بھی غیر مسلم لوگ ایجاد کر رہے ہیں یہ ہمارے اسلام کو پڑھ کر ایجاد کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک سوال چھوڑ کے چلا گیا خلیل الرحمان کہ میں علماء کرام سے جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتا اور میں یہ کبھی نہیں مانوں گا۔ بھئی تمہارے ماننے نہ ماننے سے کوئی تاریخ یا قرآن و حدیث یا احکام شرعیہ جو ہیں وہ بدلے تو نہیں جا سکتے۔ تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو فلمیں ڈرامے لکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے اور اس کو پروموٹ بے حیائی کو کرنے والا ہے، وہ بندہ ہمارے سٹیج پر آیا اور ہمارے سٹیج پر آ کے یہ بندہ بکواس کر کے چلا گیا۔ اس کا جواب کسی نے کیوں نہیں دیا؟ اب یہ میری سمجھ میں باہر ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیوں اس کو جواب نہیں دیا، کیوں اس کا اس وقت جو ہے وہ منہ توڑا نہیں گیا کہ جنہوں نے جناب جنگیں لڑی ہیں، جنہوں نے اپنا تن من دھن حضور کے قدموں پر، یہ ہماری یگانیت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو جب بھی میدان جنگ ہوتا ہے تو کفار کے دلوں پر جو رعب ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ یہی مسلمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا قبلہ امیر المجاہدین خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک ہوا۔ عرس مبارک پر ہمارے بڑے بڑے علماء کرام جلوہ فراز ہوئے، یقیناً نعت خوان حضرات بھی ہوں گے، بہت زیادہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ تو سٹیج پر جو علماء کرام تھے انہوں نے خطابات کیے، ان میں ایک فاسق مولن انسان جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، جو فلمیں ڈرامے لکھنے والا ہے، میری مراد خلیل الرحمان قمر ہے، کہ اس کا بھی خطاب ہوا۔ اس نے بھی کچھ دیر جو ہے تقریباً چند منٹ اس نے بھی جو ہے وہ کلام کیا، انتہائی جو ہے وہ بے باکی کے ساتھ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی اس نے اپنی جاہلیت کا وہاں پر ثبوت دیا ہے، اور اس سے مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ بندہ اس کا جو ہے وہ صرف اور صرف جو فوکس ہے وہ ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، اس کو دین اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال اس نے کیا کہا وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کلپ دکھانے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ تقریباً کم بیش 3 سے 4 سال قبل جو ہے وہ اس کو اچھی خاصی پذیرائی ملی تھی خلیل الرحمان قمر کو، کہ جب میرا جسم میری مرضی کے خلاف اس نے ایک مہم چلائی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے کچھ ایسے بھی تھے میرے جیسے کہ جنہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا۔ اس پر تقریباً 3 سے 4 سال قبل جو ہے وہ علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آپ کا سایہ قیامت تک دراز فرمائے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کی اچھی خاصی دھلائی بھی کی تھی، ٹھکائی بھی کی تھی۔ اب انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مکمل ان کا کلپ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سناتا ہوں، لیکن خلیل الرحمان قمر نے جو باتیں کی ہیں اور بڑی بے باکی کے ساتھ جو اس نے کلام کیا وہ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ بہرحال مجھے گلہ بھی ہے، گلہ یقیناً اپنوں سے ہی کر سکتے ہیں، تو مجھے گلہ اپنے احباب سے بھی ہے جو ہمارے پیٹی بھائی ہیں، جو ہمارے سر کا تاج ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہیں، کہ جب اس نے خلیل الرحمان قمر نے وہاں پر یہ حضرہ صلاحی کی ہے، وہاں پر اس نے بڑی بے باکی کے ساتھ جو ہے یہ گفتگو کی ہے، تو وہاں پر جو ہے میرا ناقص خیال یہ ہے کہ اس کو فوراً جو ہے جواب دینا چاہیے تھا اور اسے رجوع لینا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اس نے کیا کہا تو سب سے پہلے آپ یہ سن لیجیے خلیل الرحمان قمر کی پہلی بکواس اس نے کیا کہا، سنیے ذرا۔ میں وہ جلالی تقریریں نہیں کر پاؤں گا جو میرے ہاں اس سے پہلے عالم کر کے گئے ہیں، میں ان میں سے کئی باتوں سے اتفاق بھی نہیں کرتا، میں ان میں سے کئی باتوں سے اتفاق بھی نہیں کرتا، میں ان میں سے کئی باتوں سے اتفاق بھی نہیں کرتا۔ میں کبھی نہیں مانوں گا کہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا، میں کبھی نہیں مانوں گا کہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا، میں کبھی نہیں مانوں گا کہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا۔ اچھا یہ ہے جی اس کی سب سے پہلے جو ہے یہ بکواس کہ میں کبھی نہیں مانوں گا۔ سب سے پہلے تو نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ باتیں ہیں کہ جن سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ بھائی تم اتفاق نہیں کرتے ہو تو کم از کم جو تمہارے دل میں تمہارے ذہن میں جو اشکال ہیں یار وہ اپنے سوالات جو ہیں وہ علماء کرام کے سامنے رکھیں۔ حالانکہ یقین کیجئے کہ بچہ جانتا ہے کہ علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر نور پر بے بہا لا تعداد کروڑوں رحمتوں برکت کا جو ہے وہ نزول فرمائے۔ انہوں نے یقین کیجئے کہ ایک ایک بات کا جواب دیا ہوا ہے، ایک ایک بات کا جواب دیا ہوا ہے حالات حاضرہ کے حوالہ سے اور پھر احادیث کی روشنی میں۔ اس پر میرا خیال ہے میں اگر نہ بھی کلام کروں تو جو علامہ خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ کو سننے والے تھے وہ سبھی جانتے ہیں کہ جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق کریمہ تھا وہ حضور نے ایسی مثال قائم کی، کائنات جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک
کوئی ایسی مثال قائم کر نہیں سکتا، ایسا اخلاق کوئی دکھا ہی نہیں سکتا جیسا میرے حضور نے اخلاق دکھایا۔ تو جہاں بات آ گئی دین کی، جہاں بات آئی اسلام کی، وہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ تلواریں بھی اٹھائیں۔ اب فرشتوں کے بارے میں کون کیا کہے گا کہ فرشتے جو ہیں ان کو بھی کسی نے معاذ اللہ تنگ کیا تھا، ان پر بھی جنگ جو ہے وہ مسلط کی تھی۔ بدر کے میدان میں کیا فرشتے آئے نہیں تھے؟ آئے تھے نا۔ تو اب کیا ان پر بھی اعتراض ہوگا؟ تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو فلمیں ڈرامے لکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے اور اس کو پروموٹ بے حیائی کو کرنے والا ہے، وہ بندہ ہمارے سٹیج پر آیا اور ہمارے سٹیج پر آ کے یہ بندہ بکواس کر کے چلا گیا۔ اس کا جواب کسی نے کیوں نہیں دیا؟ اب یہ میری سمجھ میں باہر ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیوں اس کو جواب نہیں دیا، کیوں اس کا اس وقت جو ہے وہ منہ توڑا نہیں گیا۔ تو بہرحال یہ میں چونکہ سعد رضوی صاحب یہ ہمارے اپنے ہیں تو یقیناً اپنوں سے بندہ کھل کھلا کے بات کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک سوال چھوڑ کے چلا گیا خلیل الرحمان کہ میں علماء کرام سے جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتا اور میں یہ کبھی نہیں مانوں گا۔ بھئی تمہارے ماننے نہ ماننے سے کوئی تاریخ یا قرآن و حدیث یا احکام شرعیہ جو ہیں وہ بدلے تو نہیں جا سکتے۔ اب تم نے نہیں مانا تو نہ مانو، کھاؤ قسمہ کا سر، تمہارا کام ہے بے حیائی کو پروموٹ کرنا۔ تو آگے والا ایک قریب آپ سن لیجئے کہ اس نے جو ہے وہ خلیل الرحمان قبر نے جو ہے وہ کس انداز میں یہ دوسری جو ہے وہ بکواس کی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندے کہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ سنیے ذرا۔ اللہ کے واسطے اپنے بیچ میں یگانگت پیدا کیجئے، ترقی اور پروگریشن کی طرف جائیے۔ آپ یہ جو موبائل دکھا رہے ہیں نا، یہ کسی مسلمان نے ایجاد نہیں کیے ہوئے، انہی کو بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہیں آج ہم۔ خدا کے واسطے ان کے تسلط سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایجادات کیجئے۔ ان کا مطلب ہے جی کہ ایجادات کیجئے۔ یہ ترقی کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جو جناب جو موبائل آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ موبائل کسی مسلمان نے ایجاد نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ مسلمان کسی نے ایجاد نہیں کیا، لیکن جو بے حیائی تم نے ایجاد کیا وہ کس نے ایجاد کی ہے؟ یہ بھی تو بتائیے نا۔ کیا لڑکیوں سے جو ہے وہ جفے ڈالنا، پھر لوگوں کو جو ہے نوجوان بالخصوص جو نسل ہے، لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں، جو نیو ہماری جنریشن ہے، مجھے بتائیے کہ ان کے دماغ کس نے خراب کیے؟ یہی بندہ جو خراب کرنے والا ہے، یہی بندہ ہے جس نے لوگوں کو جو ہے قرآن و حدیث کا راستہ بتانا تھا، لیکن اس نے بتا دیا جناب یہ میں نے فلم دیکھی ہے، یہ میں نے فلم جو ہے وہ ریلیز کروا دیا، یہ میں نے ڈرامہ چلا دیا، یہ میں نے ڈرامہ لکھ دیا ہے۔ بھئی تمہارا کام ہے ڈرامے بنانا، ڈرامے جو ہے وہ آگے لوگوں کے سامنے رکھنا، فلمیں ڈرامے، یہ تمہارا جو ہے وہ معیار ہے۔ تم کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا کہ جناب یہ ایجاد ہے، تو کہتا ہے جناب ایجاد کیجئے، اور پھر بتا رہا ہے کہ اللہ کے واسطے یگانیت پیدا کیجئے، یعنی کہ سب سے الگ نظر آئے آپ کو۔ تو بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کچھ بتایا نہیں ہے؟ یہ بات یاد رکھیے، آپ کی تحقیق کمزور ہے۔ یہ جتنا کچھ بھی غیر مسلم لوگ ایجاد کر رہے ہیں، یہ ہمارے اسلام کو پڑھ کر ایجاد کر رہے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ دوسرے نمبر پر ایک جزوی اعتبار سے ایک بندے نے کوئی چیز ایجاد کر بھی لی، فرض کیجئے کسی نے جزوی طریقے سے کوئی چیز ایجاد کر بھی لی، تو اب کیا ہے کہ جناب سارا جو کریڈٹ ہے وہ اس بندے کو چلا گیا جس نے ایک جزوی چیز ایجاد کی ہے۔ جہاں تم نے یہ نام لیا وہاں پر تم نے جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کو تم نے کیوں پروموٹ نہیں کیا؟ اس لحاظ سے ان کا نام وہاں پر کیوں نہیں لیا جنہوں نے جو ہے وہ غوری مسائل جو ہے وہ ایجاد کیا؟ ہمارے کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے بہت کچھ ایجاد کی ہے، لیکن ایک موبائل تمہارے سامنے آ گیا کہ یہ موبائل ہے، ہم انہی کو گالیاں دینے میں مصروف ہیں۔ بھائی چلو ہم گالیاں تو کم از کم دیتے ہیں نا، تم نے کلچر کن کا اپنایا ہے؟ تم کیسے بے باک آدمی ہو اور تم بتا رہے ہو کہ یگانیت پیدا کرو؟ یہ کون سی یگانیت ہے؟ ہم موبائل پکڑ کر تو انہی کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی ایجاد کردہ چیز کو۔ تو بے حیائی کس کی ایجاد ہے مجھے بتائیے؟ شیطان کی ایجاد ہے، وہ تم نے ایجاد کی ہے۔ یہ غیر مسلم لوگ جن کا تمہارے دل میں جو ہے وہ یگانیت ہے، یوں کہہ لیجئے، وہ بندے جو ہیں وہ تمہاری نظروں میں اتنا اچھا ہو گئے، لیکن جنہوں نے اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کا ڈنگا بجانے کے لیے اپنے ٹکڑے کروا دیے، مجھے بتائیے ان کی یہ یگانیت نہیں ہے؟ عیسائی ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، مرزائی ہیں، ان میں سے کوئی ایسا جتنے غیر مسلم ان میں سے کوئی ہے جس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ جناب ہم نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اہل بیت اطہار کی ناموس کے لیے، اولیاء کرام کی ناموس کے لیے، اسلام کے لیے، صحابہ کے لیے جو ہے وہ ہم اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے؟ تم تاریخ دان ہوں گے، یعنی کہ تمہارا مطالعہ اس لحاظ سے شاید ہو کہ تم نے تاریخ پڑھی ہو، لیکن تاریخ پڑھ کر خلیل الرحمان قمر سے میرا سوال ہے کہ تم جو ہے وہ ایک بار نہیں 1000 بار بھی جنم لے کر آؤ تو تمہیں اللہ کی رحمت سے ایسی مثال نہیں ملے گی
کہ صحابہ کرام ہوں یا مسلمان ہوں، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے نام پر، حضور کی ذات اقدس پر جو ہے وہ جانوں کے نذرانے پیش کر دی ہوں، مجھے بتائیے کون ہے؟ یہ لوگ تو ڈرپوک ہیں، ڈرتے ہیں۔ ہماری یگانیت اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام کا گستاخ ہو تو ہم کہتے ہیں ہمارا کچھ رہے یا نہ رہے، گستاخ جو ہے وہ اس کا ایک ہی علاج ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ ہم کسی کو بولنے نہیں دیں گے اسلام کے خلاف، ہم کسی کو بولنے نہیں دیں گے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے خلاف، ہم کسی کو کلام نہیں کرنے دیں گے اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کے حوالے سے۔ ہماری یگانیت یہ ہے کہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ لیجیے، حضرت امیر حمزہ کی طرف دیکھ لیجیے، حضرت خباب بن عدی کی طرف دیکھ، بڑے بڑے جرنیل صحابہ، بڑے بڑے کمال صحابہ ہیں، بڑے بڑے قداور صحابہ ہیں کہ جنہوں نے جناب جنگیں لڑی ہیں، جنہوں نے اپنا تن من دھن حضور کے قدموں پر۔ یہ ہماری یگانیت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو جب بھی میدان جنگ ہوتا ہے تو کفار کے دلوں پر جو رعب ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ یہی مسلمان ہے۔ اللہ رسول کے فضل و کرم سے یہ جو جن کو تم کمزور سمجھ رہے ہو نا، جن کا جو ہے وہ تمہارے اندر میں کوئی یگانیت کا پرزہ ہی کوئی نہیں ہے، یگانیت والا کوئی ورقہ ہی نہیں ہے، یہی ہیں الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت و صلاحیت اور حوصلہ اور بردباری عطا فرمائی ہوئی ہے اپنی رحمت سے کہ جب یہ کفر کے سامنے جاتے ہیں تو کفر کے جو ہے وہ لرزہ طاری ہوتا ہے ایمانوں میں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور میں جتنے بھی ہمارے بھائی لبیک والے ان سے میں گزارش کروں گا، بھائی آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو، فاسق مولانا کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا یہ میں نہیں اب کہوں گا، آپ جو ہے وہ جانتے ہوں گے، یقیناً نہیں جانتے تو پھر قریب کسی عالم دین سے پتہ کیجیے گا کہ فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے فاسق مولانا کے بارے میں کیا کہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں کہ آج سے جو ہے وہ کئی سال پہلے، یعنی کہ کئی سالوں سے مراد تقریباً 3 سے 4 سال پہلے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے جو کہا تھا وہ بھی آپ سن لیجیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس وقت جو ہے وہ کس انداز میں ان کی کیسی دور اندیشی ہے۔ اشرف آصف جلالی صاحب کی آئیے سنتے ہیں ذرا۔ یہ ملک تو قرآن کے فیض پہ بنا اور پھر ظلمات بعضها فوق بعض، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستان کیا ہوگا؟ وہ کمینی تو بھونکی رہی تھی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ جب اس بھونکنے والی کو کسی نے روکا تو لوگ صرف اس کے روکنے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اپنے بھونکنے کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ خلیل الرحمن کی بات ہو رہی ہے۔ ارے ایک چور دوسرے چور کو کہے میں تمہیں چوری نہیں کرنے دوں گا تو کہو ہاں بات ٹھیک کر رہے گا مگر خود نہیں ٹھیک، خود نہیں ٹھیک۔ یہ جس کی حمایت میں آج تم بول رہے ہو کہ وہ بڑا ہیرو ہے، اس کمینے نے بے حیائی تھوڑی پھیلائی۔ اللہ اللہ 10 فلموں پر اس نے ایوارڈ لیا، کیا ان 10 فلموں میں اس نے کعبے کے مناظر دکھائے؟ اس میں معاشقہ دکھایا، عورتوں کو گھر سے بھاگنے کی ترغیب دی۔ یہ بے حیائی کا بہت بڑا خود گٹر ہے، اور آج اس بے حیائی کی سوداگر کو جب اس نے تھوڑا سا بولا، ہمارے لوگوں کے ذہن میں وہ پہلے سارے داغ ختم ہو گئے۔ ابھی تو چند دن ہی گزرے ہیں اس کے ڈرامے کو جو پاکستان میں چلا، لاکھوں لوگوں کو اس نے بے حیائی کے ٹیکے لگائے، بلکہ اس کا ایک ڈرامہ تو توہین رسالت پر مبنی ہے، یوسف زلیخا والا ڈرامہ۔ لوگ پتہ نہیں عقل کہاں ہے۔ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الحالکین، جب کوے قوموں کے لیڈر بن جائیں تو پھر ہلاکت کی طرف ہی لے جائیں گے۔ ارے اس نے تو خود خرمن کو آگ لگائی۔ ہاں رب کی یہ شان ہے، سرکار فرماتے ہیں ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، رب کی شان ہے رب فاجر بندے سے بھی دین کی حمایت کروا دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ مگر یہ کہیں گے کہ یہ اگر حمایت ہو کہ یہ دین کی حمایت ہوئی ہے، مگر خود فاجر ہی ہے، خود ہیرو نہیں، خود مجرم بھی ہے، تو اگر حمایت کرنی تھی تو اس جملے کی کرتے۔ اور یہ بھی کہ کیا ہے حمایت کہ جو خود ننگا کھڑا ہو اور کسی کو کہے کہ میں کسی کو ننگا نہیں پھرنے دوں گا، ہائے اس کے جملے کی حمایت کیا ہے؟ بالکل صحیح۔ اس کے ڈرامے
انٹرنیشنل لیول پر یہ شرم و حیا کا جنازہ نکالنے کا اسے ایوارڈ ملا ہوا ہے۔ کبھی کہا کرتے تھے میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اور آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ کہوں لوگ بھی کیا سادہ ہیں، برباد ہوئے جس کے سبب اسی گلوکار کی بولی سے حیا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے یہ بہت بڑی چند منٹوں میں جو ہے، بلکہ انہوں نے اتنا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی انہوں نے جو ہے وہ ایک کتاب کھول دی ہے۔ اگر ہم سمجھنے والے ہوں، فاسق و فاجر جو ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اس کی بس ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ ہماری ویڈیو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ شیطان جو ہے، یہ جو علماء کرام کو سننے والے ہیں، جنہوں نے یہ پڑھا ہوگا وہ تو بڑا اس کا لطف لیں گے کہ شیطان نے یہ وظیفہ بتایا تھا کہ تم آیت الکرسی پڑھ کر سو جایا کرو تو تمہارے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی۔ اب شیطان نے جو ہے یہ عمل بتایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس کی تائید فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ آنے والا شیطان تھا شیطان، لیکن جو عمل کہہ کے گیا نا، جو اس نے بتلایا ہے کہ یہ آپ ایسا کریں کہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ تو پھر تمہارے گھر میں جو ہے وہ چوری نہیں ہوگی۔ فرمایا تھا شیطان لیکن بات اچھی کر کے گیا۔ تو یہی بات جو ہے وہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس وقت ہمارے جو میں نے پہلے عرض کیا جو مجھ جیسے ہیں، انہوں نے کافی اس کی حمایت کی تھی، اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر حمایت کرنی ہے تو اس کو اچھا نہ کہو، اس کا وہ جو عمل ہے نا جس کے بارے میں اس نے کلام کیا تھا کہ یہ جملہ جو ہے یہ میرا جسم میری مرضی، یہ غلط ہے، اس جملے کی حمایت آپ کرتے کہ یہ خود فاسق ہی ہے، یہ خود بے حیائی پھیلانے والا ہی ہے، لیکن یہ والی بات اس نے اچھی کر دی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اصل میں ہوا یہ تھا کہ صاحب نے جب اس کو ہیرو بنانا شروع کیا، یہ کہ اس نے بہت اچھا کیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ تو اس پر علامہ جو ہے وہ اشرف آصف جلالی صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اگر حمایت کرنی اس کے جملے کی کریں، جیسے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تھا شیطان لیکن جو بات کر کے گیا وہ بات صحیح ہے، ان کو اس کی ایک جملے کی جو ہے وہ حمایت نبی پاک علیہ السلام نے فرما دی کہ جو اس نے شیطان نے بات کہی ہے یہ بات ٹھیک ہے، ان کا آیت الکرسی پڑھ لو چوری گھر میں نہیں ہوگی، تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن تھا وہ شیطان۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان جیسے مجھے نہیں پتا تھا ویسے کہ اس نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو فلم بنائی ہے اس نے بنائی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے، ویسے میں نے آج تک دیکھی نہیں ہے، بلکہ میں نے کئیوں کو منع بھی کیا تھا کہ یہ نہ دیکھیں۔ تو یہ جو کہہ رہے تھے توہین رسالت جو ہے وہ اس نے کی ہے، تو اس کا مطلب یہی بندہ ہے خلیل الرحمن۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اگر ہدایت مقدر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے ہمارا پیچھے چھڑا دے۔ تو بہرحال آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک بھی کر دیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں جو ہے وہ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔